سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا. میرے خواجہ ہند کا بادشاہ کل بھی تھے، آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہیں گے. کرسی پر بیٹھنے والا کوئی بھی ہو 5 سال سے زیادہ نہیں ٹکتا، 10 سال سے زیادہ نہیں رکتا ہے. لیکن حکومت میرے خواجہ کی دیکھیے کہ آج سے 800 سال پہلے بیٹھے ہیں تو حکومت اس دن سے لے کے آج تک ہے اور آج سے لے کے تا قیامت تک رہیں گے. شاعر کہتے ہیں سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا. سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا. سارے ہندوستان میں سایہ ہے اجمیر کا. سارے ہندوستان پر سایہ ہے اجمیر کا. سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا. سارے ہندوستان پر سایہ ہے اجمیر کا. اجمیر شریف گئے ہیں نا آپ لوگ؟ اس سال نہیں گئے ہیں لیکن کئی بار تو آپ لوگ جا چکے ہیں. وہاں کے جو منظر آج ہے، وہاں کا منظر آج جو ہے، اپنے بھی پہنچے ہیں، غیر بھی پہنچا ہے. دیش کے لوگ بھی پہنچے ہیں، بدیش کے لوگ بھی آئے ہیں، اور ہر ایک کی زبان پر یہی ہے کہ اے خواجہ دلا دے، اے خواجہ اپنے رب سے لے کے دے دے. ہر آدمی تمنا کر رہا، چاہے وہ جانے والا کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کہیں کا بھی ماننے والا ہو، سب کی زبان پر ایک ہی بولی ہے، اے میرے خواجہ آج تو آپ کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت بے پناہ برس رہی ہے. آج ہم پر بھی نظر کرم فرمائیے. ہم اس خیال سے آئے ہیں ہماری منتیں پوری ہونی چاہیے. ہم اس خیال سے آئے ہیں ہمارا بھی تمنا پورا کر دیجئے. شاعر کہتے ہیں کہ ذرہ ذرہ نور میں ڈوبا ہے اجمیر کا. چپا چپا جنت کا ٹکڑا ہے اجمیر میں. ذرہ ذرہ نور میں ڈوبا ہے اجمیر کا. چپا چپا جنت کا ٹکڑا ہے اجمیر کا. سارے ہندوستان پر سایہ ہے اجمیر کا. سارے ہندوستان پر سایہ ہے اجمیر کا. اب خواجہ کا دیوانہ دیکھیے کیسا ہوتا ہے. جو خواجہ کی محبت میں مچلنے والے ہیں کہیے سبحان اللہ. کہ خواجہ کا ہر دیوانہ کھویا کھویا رہتا ہے. خواجہ کا ہر دیوانہ کھویا کھویا رہتا ہے. پل پل نغمہ جھوم کر گاتا ہے اجمیر کا. پل پل نغمہ جھوم کر گاتا ہے اجمیر کا. ہم تو میلاد پڑھنے والے ہیں، اصل جلسہ والے ابھی سامنے ہیں. اسی طرح اگر آپ لوگ بیٹھے رہے نا خاموشی سے تو یہ کل آرا میں جا کے کہیں گے کہ قائم نگر ہم پہنچے تھے، کیا لوگ وہاں کا تھے ماشاءاللہ. پتہ نہیں چل رہا ہے کہ دسترخوان پر بیٹھے ہیں کہ میلاد میں بیٹھے. چپ چاپ مار کے کھائے جا رہے. کہیے سبحان اللہ. دسترخوان میں نہیں نہ ہے. ایک جگہ کچھ لوگ
कुछ एक जगह पर कुछ औरतें एक जगह बैठी हुई थी, 2 4 5 जो भी हो, उसी के बीच में एक मर्द भी था। यानी जिस कमरे में औरत बैठी हुई थी, 2 4 10 जो भी हो, उसी कमरे में एक मर्द भी था। अचानक उसी कमरे के अंदर एक सांप निकल गया। औरतें चिल्लाने लगी कि लोगों, कोई मर्द हो तो अंदर आओ, सांप निकला है, इसे मारो। तो औरतों के साथ ये मर्द भी कहता था, ए लोगों, कोई मर्द बाहर हो तो अंदर आओ, सांप घर के अंदर निकला है, इसे मारो। लोगों ने हल्ला आवाज सुनी, दौड़ते गए, लट्ठी डंडा लेके उसको मारा सांप को। उसके बाद देखा मुंह तो कहता, अरे तू तो मर्द था, तू क्यों चिल्ला रहा था? तो कहा कि ओ अफसोस, मैं भूल गया था कि मैं भी मर्द था। कल मैदान माशर में पूछा जाएगा, अरे तुम तो मुसलमान था, तुम तो ईमान वाला है, तुम तो कलमा पढ़ने वाला है, तुम तो अपने आप को मुसलमान कहने वाले हो, तो फिर नमाज फजर क्यों छोड़ के आए हो? नमाज जोहर क्यों नहीं पढ़े हो? नमाज अशर ईशा मगरिब क्यों नहीं पढ़े हो? तो यहाँ पर उस वक्त भी लोग कहेंगे कि अफसोस, मैं भूल गया था कि मैं मुसलमान हूं। इसलिए मेरे भाइयों, मुसलमान है तो फजर भी पढ़िए, जोहर भी पढ़िए, जुमा भी पढ़िए। ये क्या तरीका है कि खाली जुमा आते हैं, हफ्ता वसूल करने के लिए मस्जिद में आते हैं? जो चंदा पहले से दिए हैं उसी का हफ्ता लेने के लिए मस्जिद में आते हैं। तो हफ्ता मत आइए, इससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। अगर नमाज छूट गई है, उस नमाज को अदा कीजिए, वरना मैदान महशर होगा। रब फरमाएगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों, ईमान वालों की जमात से, मोमिनों की जमात से छट के अलग हो जाओ। उस वक्त रब फरमाएगा मैदान माशर में कि मुजरिमों, ऐ पापियों, दुनिया घूम के आ गए आप मेरी बारगाह में, अब बता अदालत किसकी है, अब बता ताकत किसकी है, अब बता आज बादशाहत किसकी है। तुम तो दुनिया में बड़ी आयश करता था, आज अपना ठिकाना देखो, कहां है तुम्हारा ठिकाना। इसलिए कि तुम मोमिनों की जमात से छाटे जाओगे। कौन छाटा जाएगा? जिसका ईमान मजबूत नहीं होगा, जिसका अमल सही नहीं होगा, जिसका ईमान अल्लाह व रसूल और उनके फरमान पर मुकम्मल नहीं होगा, उसका वहां ठिकाना यह होगा कि रब फरमाएगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों, मोमिनों की जमात से एकदम छट के अलग हो जाओ। इसलिए अपना ईमान मजबूत कीजिए, अपना अमल भी ठीक कीजिए। ईमान मजबूत करेंगे, अमल ठीक करेंगे तो मोमिनों की जमात में रहेंगे। और अगर ईमान बिगड़ गया, अमल खत्म हो गया, तो फिर वहां क्या ठिकाना होगा वो आप खूब जानते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आज ख्वाजा की मोहब्बत में आपने महफिल सजाया है, ख्वाजा का नाम लेते हैं, तो जो ख्वाजा का नाम लेता है फिर उनको नमाज भी पढ़ना चाहिए, रोजा भी रखना चाहिए। अल्लाह ने दौलत दी है, हज फर्ज है तो हज भी करना चाहिए। अल्लाह ने दौलत दी है, ज़कात लागू है तो ज़कात भी देना चाहिए। इसलिए कि ख्वाजा का नाम आप लेते हैं, ज़कात कौन देगा? ख्वाजा का नाम आप लेते हैं, नमाज कौन पढ़ेगा? ख्वाजा का नाम आप लेते हैं, रोजा कौन रखेगा? ख्वाजा का नाम आप लेते हैं, तो फिर मस्जिद में कौन आएगा? ऐ मेरे दोस्तों, कल ख्वाजा मेरा जिधर जिधर से गुजरे हैं, तारीख शाहिद है कि ख्वाजा का कदम जिधर से गुजरा है उधर आज भी मस्जिदें मौजूद है, इस्लाम का कलमा लोग आज भी पढ़ रहे हैं, उधर से लोग आज भी मदरसा बनाए रखे हैं और ये गवाही देते हैं, ऐ लोगों, इधर से मेरे ख्वाजा का कदम गुजरा है, इधर से मेरे ख्वाजा गुजरे हैं। तो मेरे दोस्तों, हम सब ख्वाजा का नाम लेने वाले हैं, तो फजर की नमाज कौन पढ़ेगा? ख्वाजा का नाम लेने वाले हैं, जोहर की नमाज कौन पढ़ेगा? अगर आप जोहर की नमाज भी पढ़ते हैं, असर भी पढ़ते हैं, मगरिब भी पढ़ते हैं, ख्वाजा का नजर करम होगा और मेरे ख्वाजा अपने रसूल की बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ मेरे प्यारे आका, जिसके लिए तूने मुझे हिंदुस्तान की धरती पर भेजा था, आज मेरी रियाया का कोई नमाज कज़ा नहीं है, कोई सजदा कज़ा नहीं है, वो रोजा भी रखते हैं, ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, हज भी करते हैं,
زکات بھی دیتے ہیں, صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں, آپس میں لڑتے نہیں ہیں, آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں. یا رسول اللہ کل بروز محشر میری رعایا کا خیال رکھنا, اس لیے کہ میں نے جس کے لیے محنت کیا ہے, اے میرے آقا وہ دین پر صراط مستقیم پر چلنے والا ہے, صراط مستقیم پر چلتے ہیں. اے میرے دوستو, آج آپ اگر صراط مستقیم پر چلیں گے اور خواجہ کے نام پر محفل سجا کر کے جمع ہو کر کے عرس خواجہ منائیں گے تو یقیناً میرے دوستو میرے خواجہ اپنے رسول کی بارگاہ میں عرض کریں گے, یا رسول اللہ یہ میری رعایا ہے, ان کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوئی ہے, ان کی خاص خیال رکھنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اس وقت میرے خواجہ کہیں گے یا رسول اللہ میری رعایا کا خیال رکھنا. اس وقت کرم کی بادل, کرم کی برسا, کرم کی بادل آپ کے سروں پر منڈرائے گا اور مدینے والے کی رحم و کرم کی بارش آپ کے سر پر ہوگی. انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہوں گے, وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے. خواجہ کا نام لینے والا ہے تو پھر عقیدت و محبت کے ساتھ خواجہ کے نام کی محفل بھی سجائیے, اور خواجہ نے جو تعلیم دیا ہے, خواجہ نے جو سبق دیا ہے اس پر عمل کیجئے. اے میرے دوستو وہی تو میرا خواجہ ہے, ہند کا راجہ ہے, عطائے رسول ہے, جن کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوئی ہے, جن کی تہجد قضا نہیں ہوئی ہے, جن کی فجر بھی قضا نہیں ہے, ظہر بھی قضا نہیں ہے, اور ہم اور آپ کہتے ہیں ہم ان کا ماننے والا ہے, ہم ان کا دیوانہ ہے, ہم ان کا مستانہ ہے. یہ مستانگی کیسی ہے, یہ دیوانگی کیسی ہے؟ جس آقا کو مانتے ہیں, جس خواجہ کو مانتے ہیں, وہ انہوں نے جو تعلیم دیا ہے, انہوں نے جو سبق دیا ہے, اپنے نبی کا فرمان آپ تک پہنچایا ہے, اس پر آپ نے عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اس پر آپ نے کتنا عمل کیا ہے؟ اس پر غور کیجئے, تب جا کے خواجہ کی محبت حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان و اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اس پر نماز فرض ہے. نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. آپ موت کی بستر پہ سو رہے ہیں, آخری ہچکی لے رہے ہیں اور سانس چل رہی ہے, ہوش و حواس باقی ہے, وہاں بھی نیت کیجئے اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز معاف نہیں ہے, نہ عورت پر, نہ مرد پر, نہ بوڑھے پر, نہ بچے پر. حد بلوغیت پار کیے نماز آپ پر فرض ہے. اور چھٹی کب ملے گی؟ جب سانس رکے گی, دھڑکن بند, آنکھ بند, تب جا کے چھٹی ملے گی. ہاں پرانی کو تو شاعر کہتے ہیں کہ خواجہ کا ہر دیوانہ کھویا کھویا رہتا ہے, پل پل نغمہ جھوم کر گاتا ہے اجمیر کا. بزم میں بازاروں میں, گلیوں میں, صحراؤں میں, جس جانب بھی دیکھیے چرچا ہے اجمیر کا, جس جانب بھی دیکھیے چرچا ہے اجمیر کا. خواجہ کا ہر دیوانہ کھویا کھویا رہتا ہے, پل پل نغمہ جھوم کر گاتا ہے اجمیر کا, پل پل نغمہ جھوم کر گاتا ہے اجمیر کا. سارے ہندوستان پر سایہ ہے اجمیر کا. اور آخری شعر سماعت فرمائے کہ خواجہ کے دربار میں اپنا ہو یا بیگانہ, سب کو دیتا ہے ایسا داتا ہے اجمیر کا, سب کو دیتا ہے ایسا داتا ہے اجمیر